بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا یہ جلسہ اور آپ کے محلے کی مسجد میں یہ مبارک مجلس رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد سے چند دن پہلے منعقد کی جا رہی ہے، اور اس جلسے کا جو عنوان تجویز کیا گیا ہے وہ ہے جلسہ استقبال رمضان. رمضان کا استقبال کرنے کے سلسلے میں جو ضروری اور مفید باتیں ہو سکتی ہیں وہ آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ تازہ کر کے زندہ دلی کے ساتھ میں اور حوصلے کے ساتھ میں آنے والے بابرکت رمضان کے مہینے کا استقبال کریں. یہ آج کے جلسے کا مقصد ہے. استقبال یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے کسی کے لیے، کسی شخص کے لیے جو کہ چل کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے، کسی شخص کے لیے جو چل کر آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو کر کے آگے بڑھ کر کے مسکرا کر کے خندہ پیشانی سے بشاشت اور مسرت کے ساتھ میں اس کا خیر مقدم کریں، اس کو خوش آمدید کہیں. جب آپ آنے والے کے ساتھ میں اپنی طرف سے اس کیفیت کا اور اس بشاشت کا مظاہرہ کریں گے تو اس کو کہیں گے کہ آپ نے آنے والے کا استقبال کیا. اور جو شخص آتا ہے وہ چاہے کتنا ہی بزرگ ہو، کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی اللہ والا ہو اور کتنی ہی خوبیوں والا ہو، لیکن اگر کوئی شخص
وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، کتنا ہی پست ہو، کتنا ہی جو ہے رف ہو، کتنا ہی عام قسم کا آدمی ہو، اس کے پاس خوبیوں کا سرمایہ اور خزانہ کچھ زیادہ نہ ہو، یعنی آنے والا بہت بڑا اور استقبال کرنے والا بہت چھوٹا، لیکن اس کے باوجود استقبال ایک ایسی چیز ہے کہ اس چھوٹے کی طرف سے بھی اگر خلوص کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہے تو وہ بڑا آنے والا ایک خاص قسم کی خوشی اور مسرت کی کیفیت محسوس کرے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ استقبال کرنے والا شخص تو جو ہے کوئی بہت بڑا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر ننھے منھے چھوٹے بچے بھی کسی بڑے بزرگ مہمان کے لیے اپنے ابا کے ساتھ، دادا کے ساتھ، نانا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں وہ بڑے بزرگ جو ہے اس بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں، اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یہ جو کیفیت آنے والے کی چھوٹے بچوں کے ساتھ، ناسمجھ بچوں کے ساتھ، عام و خاص کے ساتھ ہوتی ہے، وہ دراصل استقبال کے اندر، خیر مقدم کرنے کے اندر، خوش آمدید کہنے کے اندر، ویلکم کرنے کے اندر، اس کا سواگت کرنے کے اندر، اس کو اچھا ریسیپشن دینے کے اندر ایک ایسی انسانی فطرت کو انرجی ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خوشی اور مسرت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ جب آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، آپ لوگ کسی پریشانی میں تو نہیں بیٹھے ہیں؟ جیسے مطلب الجھن میں تو نہیں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ذرا ایک مطلب پہلو بدل لیجئے، تو اپنا پہلو بدلیے تو درود شریف پڑھنے کے ساتھ۔ ہاں بس بدل لیجئے۔ دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک سنی اور ایک وہابی۔ سنیں، وہابیوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے، وہ کسی مجلس میں کچھ حرکت کرتے ہی نہیں، بالکل چپ چاپ ایسا بیٹھ جائیں گے کہ جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے بدن میں، تن میں کچھ جان وان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل چپ چاپ۔ نعت پڑھنے والا نعت پڑھ کر کے اور چیخ چیخ کر کے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دے گا، لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ سنی لوگوں کے اندر چاہے سمجھ میں آیا نہ، بابا کے ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ مگر پوری مجلس جو ہے بالکل گرم کر دیتے ہیں اور چھت پھاڑ دیتے ہیں۔ تو نہ تو چھت پھاڑنے والا مزاج ہونا چاہیے، اور نہ ہی اتنا خاموشی کے ساتھ اور اتنی زیادہ فکر مندی کے ساتھ بیٹھے کہ بولنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ میں بول کر کے ان کو جو ہے مزید رنجیدہ اور مزید بوجھل اور مزید غمناک کر رہا ہوں کہ ان کو کچھ مل رہا ہے اور کچھ یہ سن رہے ہیں۔ تو سمجھ رہے نا؟ تو نہ تو ادھر بالکل لڑاکیے اور نہ ادھر لڑکیے، صحیح اچھا آدمی بنے۔ یہ جو ٹائٹل پائٹل لگے ہوئے ہیں ان کو سب نکال دیجئے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اچھی چیز، موقع محل کی چیز رہنا چاہیے۔ تو اب کیا کہہ رہا تھا میں؟ کچھ سنے تھے آپ؟ کیا؟ کسی کا استقبال کرتے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ کہہ رہا تھا میں۔ ہاں، میں نے پوچھا اس لیے نہیں تھا کہ میں بھول گیا تھا، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ نے سنا کتنا ہے، سمجھا؟ آپ نے اس لیے پوچھا تھا۔ تو پھر بتائیے کیا کہہ رہے تھے ہم؟ وہ دیکھو، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کیا؟ اگوانی۔ کیا ہوتی ہے؟ اگوانی۔ ہندی میں استقبال کو اگوانی کہتے ہیں، اور اردو اور فارسی میں پیشوائی کہتے ہیں، اور گاڑھی اردو ہوگی تو خیر مقدم کہہ دیں گے، خوش آمدید کہہ دیں گے۔ تو یہ جو اگوانی ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیوں ہوتی ہے؟ سب کچھ طے ہے، کانپور سے بارات چلی ہوئی ہے، ان کے لیے کھانا وانا سب کچھ آپ نے تیار کر رکھا ہے، پورا میرج ہال سجا رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے بارات والوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہو کہ فلاں میرج ہال میں کرنا بھائی، اور سجاوٹ اچھی ہونی چاہیے، اور کھانے پینے کے لیے ایسا انتظام ہونی چاہیے، وہ سب کچھ آپ نے کر رکھا ہے۔ بالکل معاملہ بالکل فکس ہے دونوں طرف سے، معاملہ دونوں طرف سے بالکل کیا ہے؟ فکس ہے بالکل۔
لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ اغوانی بھی ہو رہی ہے. ہار مالا لے کر کے 2 قدم آپ بڑھے، 2 قدم وہ بڑھے، 2 قدم وہ بڑھے، 2 قدم یہ بڑھے، اور پھر تو ایک تو یہ کیا ہے؟ دراصل آنے والے کو آپ چاہے جو کچھ کھلا پلا دیں اور چاہے جتنا سجا دیں اور چاہے جو کچھ کر دیں آپ، لیکن اگر آپ نے مسکرا کر کے خلوص دل کے ساتھ میں اور آنے والے کے لیے آپ نے جو ہے اس کے ساتھ میں مسکرا کر کے اور خوش ہو کر کے اس کا استقبال اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو سب کچھ پھیکا پڑ جاتا ہے. سب کچھ پھیکا پڑ جاتا ہے، بے مزہ ہو جاتا ہے. تو یہ رسم ہی صحیح لیکن اس سے انسانی مزاج کی عکاسی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ رسم کریے اور شادی بیاہ کا یہ نکاح کا کوئی حصہ ہے، یہاں پر یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت میں بارات یا شادی بیاہ کے موقعوں پر ایسی رنگا رنگی نہیں تھی، ایسی ساج سجا نہیں تھی، ایسی سجاوٹ نہیں تھی، ایسی روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت میں انسانی فطرت پکار کر یہ بات کہتی تھی کہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان آنے والوں کا آپ استقبال کریے. معاملہ لڑکے اور لڑکی والے کا طے ہوتا ہے. لڑکی والوں کی طرف سے بہت سے لوگ بھی ایسے ہیں جو اس سے بالکل ناواقف ہیں کہ آپ نے کیا طے کیا ہے. لڑکے والوں کی طرف سے بھی آنے والے لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کیا طے کیا ہے. یہی چیز ہوتی ہے جو آپ کے حسن اخلاق کا، یہی چیز آنے والے مہمانوں کے اکرام کا ثبوت پیش کرتی ہے. یہ ہے استقبال. اب رمضان کا استقبال. اب رمضان کے استقبال کے لیے کیا بھائی آپ کیا کریں گے؟ کیسے استقبال کریں گے؟ پھول مالا لے کر کریں گے؟ اب وہ کوئی آدمی تو ہے نہیں، وہ کوئی بارات تو نہیں ہے، وہ کوئی مہمان تو ہے نہیں. ہر چیز کا استقبال اس کی حیثیت اور اس کے مقام اور اس کے درجے کے اعتبار سے ہوتا ہے. رمضان کا استقبال کیسے کریں گے آپ؟ رمضان کا استقبال کیسے کریں گے؟ رمضان کا استقبال آپ اس طرح سے کریں گے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے بیان اور ارشادات کے ذریعے سے صحابہ کرام کو رمضان کے مہینے کی آمد سے متنبہ اور ان کو بیدار کرتے ہوئے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا شوق دلانے کے طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اسی طرح سے ہم کو رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو آپ اپنے دل میں جمائیے، مگر جمے گی مشکل سے. رمضان میں آپ کو دن اور رات دونوں میں محنت کرنی ہے. رمضان کا حق بغیر دن اور رات کی مشترکہ محنت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ لیجئے، آپ کو دن میں بھی محنت کرنی ہے اور رات میں بھی محنت کرنی ہے. رمضان کے اعمال اور رمضان کے احکامات کا تعلق اور رمضان اور روزوں کے حوالے سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کا تعلق دن میں کیے جانے والے اعمال سے بھی ہے اور رات میں کیے جانے والے سے بھی ہے. رات کا عمل کیا ہے؟ رات کا عمل یہ ہے کہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد، سورج غروب ہوا، شام شروع ہو گئی، رات شروع ہو گئی.
اب سورج ڈوب گیا، ایک عمل ہے کیا؟ افطار کرنا۔ کیا کرنا؟ تو کہیے یہ کام تو ہم لوگ بہت ہنسی خوشی کریں گے، اس میں کیا بات ہے بھائی؟ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو ہم تیار ہونے سے پہلے تیار ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ دسترخوان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، افطار کے ذریعے سے آپ روزے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے، دسترخوان کے حق ادا کرنے میں آپ ماہر ہوں گے، اس مہارت کا اگر آپ نے مظاہرہ کیا تو وہ رمضان کے روزے کا حق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ہاں، عام طور سے ہم لوگ افطار جب کرتے ہیں تو دسترخوان کا حق ادا کرتے ہیں، نہ، افطار روزے کے ساتھ، روزے سے جڑا ہوا ایک عمل ہے، اور اس کے لیے ہدایت اور ڈائریکشن ہے۔ اگر یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا تو غروب شمس کے یقین ہو جانے کے بعد اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو روزہ کھولنے میں تاخیر نہیں کرنا ہے، کریں گے تو مکروہ ہے، کریں گے تو مکروہ ہے۔ لہذا افطار کے لیے اگر آپ بیٹھیں تو پہلے سے جتنے وسائل آپ کے پاس میں ہیں ان وسائل کے ذریعے سے اس بات کو یقینی بنائیے کہ روزہ ہمارا غروب شمس کے ماں بعد کھلنا چاہیے۔ احتیاط کے لیے جتنی بات بتائی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ احتیاط دراصل غروب شمس کو یقینی بنانے کے لیے ہے، وہ غروب شمس کے یقینی بن جانے کے بعد نہیں ہے۔ اب ایک بات تو آپ کو یہ کرنا ہے، افطار کے ساتھ میں یہ بات ہونی چاہیے، علل ٹپ اندازہ تخمینہ، کہ بھائی ایسا ہے کہ 3 منٹ اور 2 منٹ اور کر لو، اچھا اس مسجد کی ہوئی ہے اس کے ہو جانے دو، اس مسجد کے ہو جانے دو، تھوڑا سا رک کر کے کریں گے تو جب پختہ ہو جائے گا۔ یہ تھیوری مت چلائیے، یہ تھیوری نہ چلائیے، تھیوری یہ چلے گی کہ غروب شمس یقینی ہو جائے، جو وسائل آپ کے پاس میں پہلے سے پختہ کر لیجئے، اب پختہ کر لینے کے بعد میں پھر گھڑی کی سوئی ادھر پہنچی نہیں کہ آپ کا روزہ کھولیے، اس کے لیے آپ تیار رہیے دسترخوان پہ۔ ایک بات، دوسری چیز، جب آپ روزہ کھولیں تو کھولنے سے پہلے اور دسترخوان پہ چنی ہوئی چیزوں میں کو ہاتھ سے اٹھا کر کے منہ میں ڈالنے سے پہلے آپ کو روزہ کھولنے کی دعا پڑھنا ہے، اہتمام کے ساتھ میں، اہتمام کے ساتھ میں۔ یہ نہیں کہ بس چیزیں لگی ہوئی ہیں اور ادھر اذان ہوئی، وقت ہوا اور آپ نے شروع کر دیا، یہ دسترخوان کا حق ہوگا۔ دسترخوان کے حق ادا کرنے میں ہم اور آپ ماہر ہیں، دسترخوان کا حق ادا نہیں کرنا، روزہ کھولنا، افطار صوم کو افطار کرنا ہے، اور یہ روزے کا ایک عمل ہے، روزے کے ساتھ جوڑی ہوئی ایک چیز ہے، اس کو کھولنا۔ اب جب آپ روزہ کھولیں گے تو اذان کی آواز آئے گی، تو کیا کریں گے آپ ایسے وقت میں؟ اگر خلل نہیں پڑ رہا ہے، خلل اگر نہیں پڑ رہا ہے تو آپ کا کان اور آپ کا دل اذان کی آواز کی طرف لگے رہنا چاہیے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ کھانے میں اتنا مست ہو گئے کہ اذان ہو رہی ہے، ہونے دو، اذان سے کیا مطلب ہے؟ اذان دینے والے اللہ اکبر پہنچے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، کہ حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں، کہ اذان ختم ہو رہی ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ آپ کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اذان کے 10 منٹ کے بعد میں جماعت کھڑی ہوگی، لہذا 10 منٹ نہیں، اذان پر بھی آپ کی توجہ رہنی چاہیے۔ اور روزہ کھول لینے کے بعد میں اگر آپ اپنا ہاتھ سکوڑ لیں اور تھوڑا سا آپ منہ کو روک لیں اور اذان کے کلمات کا جواب دینے کا اہتمام کر لیں تو یہ بات اور زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ دسترخوان کا حق ادا نہیں کرنا ہے، روزہ آپ کھول رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں، اور روزہ کھول لینے کے بعد میں پھر روزہ کے کھولنے کے بعد جو دعا ہے وہ دعا پڑھیے، دعا پڑھیے، اور دعا پڑھنے کے بعد میں یہ نہیں کہ صاحب بالکل تیسری اور چوتھی اور 5ویں صف میں آپ کو مغرب کی نماز کے لیے جگہ ملی ہے، یہ نہیں۔ اگر آپ روزہ کھولنے میں اتنا مست ہو گئے کہ ادھر تکبیر اولیٰ کیا رکعتیں چھوٹ جا رہی ہیں، نماز چھوٹ جا رہی ہے، اور بہت سے لوگ تو مسجد ہی نہیں جا رہے ہیں، تو یہ دسترخوان کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ افطار صوم نہیں کر رہے ہیں، اس کے تمام کیفیات و لوازمات کے ساتھ میں۔
تو روزہ کھولنے کے وقت جو کہ شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، آپ اس عمل کے ساتھ میں اس طرح سے آپ روزہ کھولیں کہ روزہ بھی کھولیں، اذان بھی سنیں، اذان کا یہ کلمات کا جواب دینے کی شکل بھی بنائیں، اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ کر لیجئے کہ مغرب کی نماز آپ کے محلے کے اعتبار سے 10 منٹ کے بعد کھڑی ہوگی، 15 منٹ کے بعد کھڑی ہوگی، 7 منٹ کے بعد کھڑی ہوگی۔ امام صاحب جو ہے رمضان کے مبارک مہینے میں پہلی رکعت میں اہتمام کر لیں کہ ہم لمبی سورے پڑھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت کے ساتھ پوری طرح سے شامل ہو سکے، یہ کیفیت بننا چاہیے۔ اور روزے داروں کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے جو ہے پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ اس عمل کے ساتھ میں آپ روزہ کھولیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے۔ روزہ کھولنے کے وقت میں خالی کھانے اور پینے کی طرف یہ نئی چیز آئی اور وہ نئی چیز آئی اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ اور یہ اسی کی طرف نہیں رہنا چاہیے۔ یہ افطار صوم ہے، آپ اس روزہ کو کھول رہے ہیں، اور روزہ کے کھولنے کا اس عمل کے اندر بھی ثواب کا پہلو موجود ہے۔ اس لیے غافل دل کے ساتھ میں اور صرف معدے اور پیٹ کی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزہ کھولنا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ آج جلسے میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، تو اب آپ اگر یہاں سے یہ سبق اور پیغام لے کر کے جاتے ہیں کہ اب تک ہم روزہ جیسا کھول رہے تھے اب اس طرح سے نہیں کھولیں گے۔ ہم گئے تھے جلسے کے اندر پیر چوک کی مسجد میں گئے تھے۔ پیرن پور نام ہے، یہ پیروں کا محلہ ہے، سمجھیے یہ پیروں کا محلہ ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے۔ وہ تاریخ ہم بتاؤں تو بہت بڑی دوسرا موضوع ہو جائے گا۔ ہاں، یہاں بہت پیر گزرے ہیں، سچے پیر بھی گزرے ہیں، جھوٹے پیر بھی گزرے ہیں اس محلے میں، دونوں طرح کے پیر گزرے کہ نہیں گزرے بتائیے آپ لوگ؟ ہاں، حقیقی پیر بھی گزرے ہیں، فرضی پیر بھی گزرے ہیں، دونوں طرح کے گزرے ہیں یہاں پہ۔ لیکن یہ پیروں کا علاقہ رہا ہے قدیم زمانے سے، آج 200-300 سال پہلے سے، جب یہاں پہ اتنی آبادی بھی نہیں تھی، اس وقت سے یہ علاقہ جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ فتح پور کا قدیم محلہ ہے، قدیم ترین محلہ ہے یہ جی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، روزہ کھولنے کے بعد اب کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کا ایک عمل تراویح ہے۔ آپ کو اہتمام کے ساتھ ادھر مفتی صاحب تشریف لے کمپلیٹ کر لوں بس۔ ہاں، تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے، رمضان کے مہینے کے جو مخصوص اعمال ہیں، چاہے وہ افطار صوم ہو اور چاہے وہ تراویح ہو اور چاہے وہ سحری ہو، اگر آپ ان اعمال کو انجام دینے میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ تو بھاگ میں چلایا، میں آیا تو بھاگ، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، تو یقین مانیے کہ صرف شکل ہوگی عمل کی، ظاہر ہوگا عمل کا، وہ عمل روح سے اور وہ عمل اس کیفیت سے خالی ہوگا جو مطلوب ہے۔ تراویح کے لیے آپ کو قرآن سننا ہے، قرآن سننا ہے آپ کو، اور قرآن سننے میں آپ کا کان اور آپ کا دل قرآن پڑھنے والے حافظ صاحب کی طرف، ان کی آواز کی طرف پورے طرح سے لگنا چاہیے۔ آپ تراویح میں، یعنی یہ نماز جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اس میں قرآن سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور پورا قرآن تراویح میں سننے کا آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ ہر روز تراویح پڑھنی ہے، پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح سے پڑھنی ہے کہ پورا قرآن بھی ہو جائے۔
اور فقط نیت باندھ کر کے کھڑے ہونے والی جو کیفیت ہے یا جو ہمارا مزاج اور انداز بنا ہوا ہے، اور دنیا جہاں کے خیالات کا مرکز ہمارا دماغ اور دل اس وقت بن جاتا ہے جب ہم تراویح کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام صاحب کی بھی اپنی رفتار ہوتی ہے اور آپ کی بھی اپنی رفتار ہوتی ہے، ان کے قرآن پڑھنے کی رفتار ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے خیالات کی رفتار ہے، اس کے تانے بانے آپ بول رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو آپ کے خیالات کا تانا بانا جو آپ بول رہے تھے اس کا سلسلہ ٹوٹا اور آپ گئے اس کے اندر گئے آپ یہ سمجھ کر کے کھڑے ہونا ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کی گئی ہے، حافظ صاحب تیز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک وبا ہے جو ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہے، حروف کو کاٹ کر کے، حروف کو چبا کر کے، اور آدھا اندر اور آدھا باہر، اور زیادہ سے زیادہ کم سے کم وقت میں پڑھنا ہے، اور وہی حافظ سب سے اچھا ہے 10 پارہ جو ہے 20 منٹ کے اندر پڑھ کے سنا دے، یعنی ناممکن کو ممکن بنا دے۔ یہ ایک پارے میں کم سے کم حافظی پارے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 15-16 صفحات ہوتے ہیں، 15 صفحات ہوتے ہیں، اور کم سے کم جو ہے 16-17 لائن ہوتی ہے، 15 لائن اور 20 صفحہ سمجھیے تو 300 لائنیں ہو گئی، 370 ہو گئی، اور 370 کو جو ہے مطلب ایک پارے میں نا 300 ہو گئی۔ ایسے اگر آپ پڑھیے تو عام آدمی جو پڑھتا ہے تو اس کو کم سے کم عام آدمی کو 30-35-40 منٹ لگ جاتا ہے، اور جس کا رواں ہوتا ہے وہ 20 سے پہلے نہیں ختم کر پاتا ہے بیٹھ کے پڑھنے میں۔ اور تراویح میں جب ہوتا ہے معاملہ تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ صاحب سب کچھ جو ہے وہ بہت جلدی سے ہو جائے، بہت جلدی سے ہو جائے۔ تو تراویح میں قرآن بغیر کٹے، بغیر آدھے ادھورے کی ادائیگی کے، صاف ستھری ادائیگی کے ساتھ میں، ادائیگی کے ساتھ میں تراویح میں قرآن سننے کا ماحول بنانا چاہیے۔ اور دیکھیے ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں، ایک مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کے اکثر مقتدیوں کو اگر تراویح میں سنائے جانے والے قرآن کی مقدار سے تکلیف ہو رہی ہے، یعنی ان کی جسمانی قوت برداشت سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود تھوپ دیا گیا ہے کہ آپ کے چاہے پیر درد کرے، چاہے ٹانگیں درد کریں، اور چاہے آپ پہلو بدلتے رہیں، چاہے نہ بدلتے رہیں، اتنا تو ہم کو سنانا ہی سنانا ہے۔ اگر یہ شکل اختیار کی جا رہی ہے تو یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ تراویح کے سلسلے میں ہر مسجد کے اور ہر محلے کے لوگوں کو سر جوڑ کر کے بیٹھنا چاہیے، اور مضبوط مفتی کے پاس، مضبوط عالم دین کے پاس جا کر کے یہ بات رکھنی چاہیے کہ تراویح کس طرح سے پڑھی جائے، کس طرح سے سنی جائے، اس کی کیا رفتار ہو، اس کی کیا مقدار ہو۔ آپ اپنی مسجد کے مقتدیان کی صورتحال کو بتا کر کے اس کے لیے لاہ عمل کو مرتب کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو کیف متفق چلا آ رہا ہے بالکل کہ مقتدی بوڑھے ہیں کہ مقتدی جوان ہیں کہ بیمار ہیں، آزار ہیں، کس طرح کے ہیں، کچھ نہیں، حافظ صاحب کی جو مرضی ہے یا انتظامیہ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اس میں تال میل ہونا چاہیے۔ نتیجہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ اسی تال میل کے نہ ہونے کی وجہ سے پورے سال جو لوگ مسجد میں مقتدی ہوتے ہیں، رمضان میں وہ دوسرے مسجد کے مقتدی بننے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وہ رمضان میں اس مسجد میں نماز تراویح پڑھنے نہیں آئے۔ کیوں نہیں پڑھنے آئیں گے؟
اس لیے کہ یہاں پر اس طرح کا عمل کیا گیا ہے جو سوٹ نہیں کر رہا ہے. ایک دو آدمیوں کو نہیں سوٹ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اکثریت کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، کچھ لوگ اپنا دوسرا راستہ تلاش کر لیتے ہیں. بہرحال بات کو میں مختصر کرتا ہوں، حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا. میں جو ہے دو باتیں کہہ کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. رمضان آنے سے پہلے آپ دو باتوں کو جو ہے دو باتوں کا جو ہے تہیہ کریے، ارادہ کریے. آپ کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اب تک آپ کی زندگی میں جتنے رمضان گزر چکے ہیں، جتنے رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 رمضان ملے. کتنے رمضان ملے؟ 9 رمضان ملے. سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں. ہجرت کے دوسرے سال، نبوت کے 15ویں سال، بالکل جب اسلام کا درمیانی مرحلہ تھا، مدت تھی. 40 سال کی عمر شریف میں آپ کو نبوت ملی. 15ویں سال جو ہے روزہ فرض ہوا ہے، 55، اور پھر 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات شریف ہوئی. دراصل روزے کی فرضیت جو ہوئی ہے وہ اسلام کے آنے کے بالکل 15 سال کے بعد، جو وسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے کے اعتبار سے تقریباً جو ہے اس کا درمیانی حصہ ہے، وہ روزہ فرض ہوا ہے. وہ درمیانی حصے میں اس کی فرضیت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اہل ایمان روزے کی مشقتوں کو اور روزے کے احکامات کو برداشت کرنے کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے، اس پر کھرے اترنے کے لیے بالکل ان کا دل، دماغ، ذہن بالکل جو ہے صاف ہو گیا تھا، ہم آہنگ ہو گیا تھا، اور اس کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے. جیسے کوئی زمین کسی فصل کے لیے محنت کر کے تیار کر دی جائے، اور جب تیار ہو گئی اور ایکسپرٹ نے کہہ دیا کہ اب یہ زمین بالکل تیار ہو گئی، بیج ڈال دیجئے، اور بیج ڈال دیا گیا تو سبزہ جو ہے اور فصل جو ہے لہلہانے لگتی ہے. اسی طرح سے رمضان کے روزوں کی فرضیت اس مرحلے میں ہوئی ہے جب اہل ایمان کی قلوب احکام رمضان کو قبول کرنے کے لیے بالکل زرخیز اور ہموار ہو چکے تھے. الحمدللہ. اور ایک بات اور، روزے تو ساری امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تو قرآن نے کہا، میں نے وہ جو آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ ایمان والو تم پر روزے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. لیکن ایک خاص بات ہے، جن امتوں پر روزے فرض کیے گئے وہ لوگ روزے کی مشقتوں کو برداشت نہ کر کے انہوں نے اس کو اپنے من کے مطابق بنا لیا. ہاں، یہودیوں نے جو ہے وہ رمضان کے روزے کو کم کرتے فرعون جس تاریخ میں غرق ہوا تھا اس تاریخ کے روزے کو اپنے ہاں صرف فرض رکھا ہے، باقی سب ہڑپ کر گئے. وہ سب ہڑپ کر گئے. اور عیسائیوں نے روزے کی مشقت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے قمری مہینے کے بجائے شمسی یعنی انگریزی مہینے کے حساب سے وہ مہینہ منتخب کر لیا جو موسم بہار کا ہوتا ہے، ان کو سوٹ کرتا ہے، جس میں روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہوتا ہے، کوئی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، بھوک پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے یہ پریورتن کر کے، یہ تبدیلی کر کے اپنے من موافق بنا لیا ہے. الحمدللہ اہل ایمان اور اہل اسلام نے روزے کو اسی طرح سے رکھا ہے جس طرح سے روزہ فرض کیا گیا تھا، اور جس طرح سے روزے کی آخری ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. چاہے مئی کا روزہ ہو، چاہے جون کا روزہ ہو، پوری دنیا کے اندر رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، چاہے دن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں کا دن 12، 13، 14 گھنٹے کا ہوتا ہے. دنیا کے اندر بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں 20 گھنٹے کا بھی دن ہوتا ہے، جہاں اور زیادہ دن ہوتا ہے. ہمارے ہاں گرمی سخت دن مانا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پر جو ہے اتنی سردی ہوتی ہے کہ وہ سخت دن ان کے لیے ہوتا ہے. لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور انشاءاللہ تا قیامت نہیں سنیں گے، کہ روزے کے اندر شدت اور حدت کی بنیاد پر تبدیلی کر کے اس کو اپنے من مطابق ڈھال لیا گیا ہے. یہ اہل اسلام کا اور یہ اہل ایمان کا امتیاز ہے روزے کے سلسلے میں، اور اس پر ہم سب کو باقی رکھنا ہے، باقی رہنا ہے انشاءاللہ. ہاں، تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ دو باتیں جو ہے آپ کر لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ جتنے رمضان کے مہینے آپ کی زندگی میں گزر چکے ہیں، جتنے بھی گزر چکے ہوں،
آپ یہ عہد کریے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کا یہ رمضان کا مہینہ پچھلے تمام رمضان کے مہینوں سے ممتاز رہے گا۔ کیا بات ہوئی؟ اس کو چھوڑیے، سنیے آپ، یہ رمضان کا مہینہ کیا ہوگا؟ جتنے رمضان کے مہینے گزر چکے ہیں اس کو ہم نے جیسے گزارا تیسے گزارا، ان تمام سے ہمارا یہ رمضان کا مہینہ ممتاز رہے گا، یادگار رہے گا۔ ہم کچھ اس رمضان کے مہینے میں ایسا کریں۔ اب وہ کیا کریں یہ آپ فیصلہ کریے گا، یا جو علماء کرام ہیں آپ ان سے پوچھئے گا۔ اور سب سے اہم کام جو اس رمضان کو ممتاز بنانے کے طور پر ہو سکتا ہے، بطور ایک تجویز کے جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ عہد کر لیجئے کہ ہمیں، اگر ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا قرآن درست نہیں ہے تو رمضان کے ان 30 دنوں کے اندر ہم اپنے قرآن کو درست کر لیں گے۔ خاص طور سے عامہ پارہ، 30واں پارہ اور 30ویں پارے کی وہ صورتیں جو عام طور سے نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہم ان صورتوں کو قاری صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب کو سنا کر کے، ان سے رابطہ کر کے، ان کا وقت لے کر کے ہم اپنے قرآن کو درست کر لیں گے کہ ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے جو صورتیں ان کے ذریعے سے سیکھی ہیں اب بالکل صحیح طور سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تاکہ جب آپ نماز میں وہ قرآن پڑھیں، یوں آپ تلاوت کریں تو آپ کو شرح صدر ہو اور آپ کا ضمیر خود ہی یہ کہے، فیصلہ کرے کہ آپ صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنا قرآن درست کرنا ہے، جتنا ہو سکے گا ہم اپنے قرآن کو درست کریں گے۔ اس اعتبار سے آپ ایک بنا لیجیے۔ جو لوگ نمازی ہیں، جو لوگ رغبت رکھتے ہیں دین سے، وہ یہ عہد کر لیں کہ پچھلے رمضانوں میں ہم سے اہتمام تو نہیں ہو سکا، لیکن اس رمضان میں انشاءاللہ ہماری 5 وقت کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا نہ ہو۔ ہم 5 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ یہ کر لیجیے۔ میرا یہ رمضان جو ہوگا وہ اس اعتبار سے دوسرے تمام رمضانوں سے ممتاز رہے گا، یادگار رہے گا، اور اس یادداشت کو اور اس یادگار کو میں اپنی نسلوں کو بتاؤں گا، اپنے بچوں کو بتاؤں گا، اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، اور ان کے اندر بھی رغبت پیدا کروں گا۔ کر لیجیے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان نسخہ ہے۔ سحری کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ اتنا پہلے آپ اٹھ جائیے کہ تہجد کی نماز پڑھ لیجیے، 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک جتنی پڑھ سکتے ہوں، کہ تہجد کی نماز ہماری انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی۔ تہجد پڑھیں گے، سحری کریں گے، مسجد جائیں گے۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، ان میں سے کسی کو بھی چن کر کے آپ جو ہے اپنے اس رمضان کو جو ہے یادگار بنا لیجیے، اس کو ممتاز بنا لیجیے انشاءاللہ۔ تو ایک بہت بڑا جو ہے ایک آپ اس کی برکت سے جو ہے آپ بہت تبدیلی محسوس کریں گے۔ دوسری بات جو میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے سلسلے میں کہا ہے کہ اس کے 3 مراتب ہیں۔ کتنے؟ 3۔ میں آسان لفظوں میں اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ روزے جو ہے رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ رکھنے والے روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا روزہ جو ہے بالکل جو روزے کی شرعی تعریف ہے، الامساک عن الاکل والشرب والجماع مع النیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس، بالکل اسی کے مطابق کھانے پینے سے وہ رک گئے ہیں۔ کھانے پینے سے رک گئے ہیں کہ اگر فتویٰ مانگنے جائیں کہ صاحب میں نے جو ہے صبح صادق سے لے کے غروب شمس تک میں نے نہ کچھ چکھا نہ کچھ پیا، نہ بیوی کے پاس میں گیا، میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، نیت کے ساتھ میں، ثواب کی نیت کے ساتھ میں نے روزہ رکھا ہے، مفتی صاحب فیصلہ دیں گے آپ کا روزہ ہو گیا۔ ایک روزہ تو یہ ہے، ایک روزہ یہ ہے۔
آپ نے اپنے کان کا استعمال، آپ نے اپنی ناک کا استعمال، آپ نے اپنی زبان کا استعمال، آپ نے اپنی سوچ کا استعمال، آپ نے اپنے دماغ کا استعمال، آپ نے اپنے ہاتھ پیر کا استعمال، جیسے چاہا تیسے کیا. اس کا کوئی تعلق رمضان سے، روزے سے کچھ نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے صرف اس چیز کا، یہ کھایا نہیں پیا نہیں، ایک آدھ کام اور ہے وہ جو نہیں کیا، بس اتنے ہی سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ جو ہے آپ نے کیا ہے. یہ عام لوگوں کا سب سے عام قسم کا روزہ ہے. یہ کس کا روزہ ہے؟ سب سے عام قسم کا روزہ ہے. ایک تو یہ ہے. میں 3 بتا کر کے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کون سا پسند آ رہا، کون سا آپ رکھیں گے، تو غور سے سنیے گا آپ. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا روزہ یہ ہے کہ آپ نے نہ کھایا نہ پیا. شرعی تعریف جو ہے روزے کی ہے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو روکا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی آنکھ کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا. ہاں، آنکھ کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا. کوئی ایسی چیز آپ نے نہیں دیکھی جو فضول ہے، لہو و لعب ہے، کھلواڑ ہے، بے حقیقت ہے، ٹائم پاس قسم کی چیز ہے. اس طرح کی لایانی چیزوں میں آپ سمجھ رہے ہیں نا سب بات کو؟ ہاں سمجھیے، اب نام لینے کی ضرورت تو ہے نہیں. ہاں، ان تمام ٹائم پاس چیزوں سے آپ نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی ہے، اور آپ نے کان کی بھی حفاظت کی ہے. وہ تمام چیزیں جس کا کوئی ثواب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز بالکل حرام، اس سے تو آپ بچ ہی رہے ہیں. رمضان کا روزہ رکھنے کی حالت میں کوئی ایسی چیز سننا جس کا ثواب نہیں ہے، جس کا ثواب گناہ ہے وہ تو چھوڑ ہی دیجئے، جس کا ثواب نہیں ہے اس سے بھی آپ بچ رہے ہیں. اگر سنیں گے تو ایسی چیز سنیں گے جو اچھی ہو اور سچی ہو، جو اچھی اور سچی ہو. اور یہ ہو گیا. تو روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں وہ ناک کا بھی کان کا بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کان اور ناک کا بھی. یہ دوسرے قسم کا روزہ ہو گیا. اور تیسری قسم کا روزہ یہ ہے کہ آپ ناک کان کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں، آنکھ کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہاتھ پیر کا بھی صحیح استعمال کر رہے ہیں. روزے کی عظمت کا لحاظ و پاس اپنے تن بدن جسم اعضاء ہر چیز سے کرتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیے ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کا کام نہ کریے، آپ بزنس نہ کریے، تجارت نہ کریے، لیکن بزنس بھی کریے، تجارت بھی کریے تو ان اصولوں کے مطابق میں کریے جو شریعت نے آپ کو ہدایت دی ہے. اس میں ڈنڈی مت ماریے، اس میں کم نہ ناپیے، کم نہ تولیے، ٹھگی مت کریے، اور اس میں فضول باتیں مت کریے. بلا وجہ کے لیے اپنے مال کی اور سامان کی جو ہے مبالغہ آمیز تعریف نہ کریے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام باتوں کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے آپ نے واجب طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو اپنی اس طرح کی مصروفیت پہ رکھا ہے. اور جہاں وقت ملا آپ نے اللہ کی طرف اپنے دل کو جو ہے جوڑے رکھا، متوجہ رکھا. یعنی آنکھ ناک کان ظاہر اعضاء کے ساتھ ساتھ میں دل کا روزہ بھی آپ نے رکھا ہے. یہ اخص الخواص، خاص لوگوں کا روزہ ہے. اب بتاؤ بھائی آپ لوگ کون سا روزہ رکھو گے؟ ہاں، کون سا روزہ رکھو؟ خالی وہی کھانے پینے سے رکنے والا کہ آنکھ ناک کان کی حفاظت کے ساتھ میں، ہاتھ پیر کی حفاظت کے ساتھ میں، اور دل کہاں لگا رہے گا؟ جہاں آپ لگائے رہتے تھے وہیں لگا رہے گا کہ اللہ کی طرف لگا رہے گا؟ اللہ کی طرف لگا رہے گا روزے کی حالت میں. یہ آپ کا روزہ بہت بڑھیا اور مضبوط قسم کا روزہ ہوگا. اس کے خیر و برکات کے اثرات آپ نے محسوس کریں گے انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے. روزہ دراصل رکھا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ آپ کے اندر صفت تقویٰ میں ترقی ہو جائے. تقوی کی جو صفت ہے نا پرہیزگاری کی، اس میں ترقی ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.